بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ ناظرین محترم، آج نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ آج کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام اور قرآن پاک کی ایک بہت ہی بابرکت صورت کا عمل ہے۔ اس صورت کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کے بعد یہ تسبیح اور اس صورت کو پڑھ لے کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو آپ کو نہ مل سکا، اس تسبیح کو ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو جیسے ہی آپ پڑھیں گے، آپ جو بھی دعا کریں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگ لیں گے۔ فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے اور آپ نے اللہ سے جو کچھ مانگا ہوگا آپ کو فوراً مل جائے گا۔ ناظرین، اسلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہے جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں۔ وہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی صورتیں پڑھ لینی ہیں، یعنی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الکافرون سورہ نمبر 109 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سورۃ ناس سورہ نمبر 114 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب یہ چاروں کل آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، رزق کی تنگی ہوگی، مالی دسترسی ہوگی، بندشیں رکاوٹیں ہوں گی، کاروبار بند ہو چکا ہوگا، رشتوں میں بندشیں ہوں گی، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس کو ذہن میں رکھتے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دوران آپ نے کسی سے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بات بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے اور پھر اس نے اپنا عمل شروع کرنا ہے جس طرح آپ کو عمل بتایا گیا ہے۔
اسی ترتیب اور اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جب سورہ مزمل آخر میں پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یا واسیع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام یا واسیع ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے اے وسعت والا، اے کشادگی اور فراگی دینے والے۔ یہ نام قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو شخص دل سے یا واسیع کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ یا واسیع کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ علیم بھی ہے، واسع بھی ہے، اس کا نام کا ورد علم اور فہم میں اضافے کا سبب بنتا ہے، تو آپ نے اس بابرکت نام کی پوری ایک تسبیح آخر میں پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی ضدی تسبیح ہے جو کہ اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال، جان، عزت، آبرو میں وسعت عطا فرما دیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ کمنٹس میں میسج کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ بے ترتیبی اور تعداد میں کمی پیشی ہے۔ تو آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی جائے، اسی ترتیب اور تعداد میں آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو وظیفے میں سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ مرد حضرات نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں مکمل تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ خواتین اس عمل کو گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ تو نماز ظہر جب ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کی مراد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 کل پڑھ لینے ہیں۔ چاروں کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح، جو کہ اس عمل کی سب سے پیاری اور ضدی تسبیح ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ کریم انسان کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کے رزق میں، مال میں برکت میں عطا فرماتا ہے۔ ایک مکمل تسبیح یا واسیع کی، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دل میں جو بھی خواہشات ہوں گی، جو بھی تمنائیں ہوں گی، جو مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا جس کی آپ دل میں خواہش پیدا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی دور فرمائے، رشتوں میں بغاوت کو دور فرمائے، رشتوں کی بندش کو دور فرمائے، جو بیٹیاں اور بیٹوں کے رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے، ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔